بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ آئندہ کے پروگراموں میں ہم خاص طور پر دو پہلوؤں پر توجہ دیں گے۔ ایک کا تعلق قرآن کی ان عمومی تعلیمات سے ہے جس میں کائنات پر غور و خوض، فکر، تدبر اور فکر اور تفکر اور اس طرح کی ہدایات ہیں، اور دوسرے قرآن کا وہ پہلو ہے جس میں قرآن ایک علم کا ذریعہ بن کر سامنے آتا ہے۔ آج ہم جس پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں، جس پہلو کا آغاز کر رہے ہیں، وہ عمومی تعلیمات ہیں قرآن کی، جن کا میں نے پہلے تذکرہ کیا۔ یہ بات تو ہم سمجھتے ہیں، اور ایک عرصے سے یہ ہم لوگوں کا خیال رہا ہے کہ قرآن میں تقریباً 700 مقامات پر فکر، تدبر، غور و خوض، اس طرح کی تعلیمات پائی جاتی ہیں، اور یہ تدبر و تفکر جو ہے وہ اس کائنات پر اور کائنات کے مظاہر پر، انسان کی ذات پر، اس کے اندرون پر، اس کی نفسیات پر، اس طرح کی موضوعات جو ہیں قرآن دعوت دیتا ہے کہ ان پر غور و خوض کرو، فکر تدبر کرو، جو کچھ تمہیں ہوتا نظر آتا ہے سوچو، غور کرو۔ یہ چیزیں جو ہے فکر و تدبر کا موضوع قرآن ان کو چاہتا ہے بنانا۔ اگر غور کیا جائے تو فکر و تدبر کی دنیا جو ہے جس کو قرآن آباد کرتا ہے، اس کے 3 پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہوتا نظر آ رہا ہے، اس پر غور کی جائے، اس کا مشاہدہ کیا جائے کہ کیا ہو رہا ہے۔ مثلا پانی برس رہا ہے، چیزیں زمین سے اگتی نظر آ رہی ہیں، تو ان پر غور کرے آدمی۔ جب آدمی غور کرتا ہے تو وہ صرف غور نہیں کرتا، اسے مشاہدہ ہی نہیں کرتا بلکہ کچھ نتیجے بھی نکالتا ہے۔ تو گویا مشاہدہ اور نتیجہ 2 چیزیں بیک وقت ہوتی ہیں، اور میرے خیال میں قرآن ان دونوں چیزوں کی بیک وقت انسان سے ڈیمانڈ کرتا ہے۔ ایک تیسری چیز جو اسی طرح کی آیات میں ہمیشہ نظر آئے گی آپ کو، مشاہدے اور غور و فکر اور نتیجے نکالنے کے مرحلے سے گزرنے کے بعد، وہ یہ ہے کہ قرآن یہ بتاتا ہے کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، یعنی اس کی ایک علت بتاتا ہے، اس کا ایک مقصد بتاتا ہے۔ تو دیکھیے، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب یہ 3 جو پہلو ہیں، یعنی مشاہدہ، نتیجہ نکالنا اور اس کے ساتھ پھر ایک علت، یعنی کہ مقصد کیا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، نظر آ رہا ہے کائنات میں، یہ 3 پہلو ہیں۔ ان میں سے اگر صرف 2 پہلو ہی پر آدمی محدود رکھے اپنی توجہ کو، تو اس کے نتیجے میں بتدریج سائنسی علم ڈیولپ ہونا شروع ہوتا ہے، یعنی مشاہدہ اور اس کے نتیجے میں نتیجہ نکالنے کا عمل۔ اس کے نتیجے میں سائنس ڈیولپ ہوتی ہے، ترقی ہوتی ہے، انسانوں کی زندگیاں آسان ہوتی ہیں، اور آسائشیں اور آرائش کرنے کی پوزیشن میں آتا ہے، دنیا کو خوبصورت تر بناتا ہے۔ لیکن اگر اس کے ساتھ یہ احساس نہ ہو کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے، تو یہ صرف خالی سائنس بن کر رہ جاتی ہے۔ اگر اس میں یہ مقصد بھی شامل ہو، یہ احساس بھی ہو، یہ غور و فکر کرنے والے کو اس بات کا اندازہ بھی ہو کہ یہ سب کچھ ہو کس لیے رہا ہے، اور قرآن ہر آیت میں اس پر انسان کی توجہ کو مبذول کراتا ہے، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ انسان ایک ایسی کیفیت سے دوچار ہوتا ہے جو ایک مرحلے میں آ کر قرآن جس کو اولو الالباب کے نام سے متعارف کراتا ہے، کہ جب اس کیفیت سے لوگ گزرتے ہیں، ایک خاص قسم کی محبت، ایک خاص قسم کی شکر گزاری اللہ کے تئیں، اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے ان کو دیکھ کر، اور اس کے جو ایمنس فائدے ہیں انسانی ذات کے لیے، انسانی زندگی کے لیے، انسان کی روح کے لیے، تو ان کو محسوس کر کے انسان جس کیفیت سے دوچار ہوتا ہے، وہ کیفیت قرآن کہتا ہے کہ اولو الالباب اس کیفیت سے گزرتے ہیں۔ اولو الالباب ایک بڑا مقام ہے۔ ظاہر ہے جب بھی اولو الالباب کا لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے تو بالعموم وہ مظاہر فطرت پر غور و خوض کے جو مراحل ہیں اور ان سے گزرنے کے جو لوگ گزرتے ہیں اور اس کیفیت سے دوچار ہوتے ہیں، انہی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اور ایک اور بات میں یہاں کہوں کہ یہ جو تصور ہے نا اسپریچولیٹی کا، روحانیت کا، ایسا لگتا ہے کہ قرآن جس روحانیت کی طرف دعوت دیتا ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ قرآن کی روحانیت ہی یہ ہے کہ وہ کائنات میں غور و خوض کرے اور اس کیفیت سے دوچار ہو، اولو الالباب والی کیفیت سے دوچار ہو۔
قرآن نہیں چاہتا ہے۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ خالی اسپریچولیٹی جو ہوتی ہے وہ انسانوں کے ذہنوں کو غالباً سلا دیتی ہے، متحرک نہیں کرتی، جبکہ جو اسلامی اور قرآنی جو تصور ہے اسپریچولیٹی کا، اس کا آغاز ہوتا ہی مشاہدے سے ہے، اس کا آغاز ہوتا ہی غور و فکر سے ہے، اور کائنات پر غور و فکر سے ہوتا ہے، اپنے ذات، اپنے جسم اور وقائع وغیرہ جو چیز دنیا میں پیدا جاتی ہیں، جو مظاہر ہو رہے ہیں، ان بغور و خوض کے نتیجے میں وہ چیز پیدا ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ بنیادی فرق جو اسپریچولیٹی میں اور قرآنی کی اسپریچولیٹی میں، بنیادی فرق یہی ہے۔ تو ہمارے یہاں جو اسپریچولیٹی ہے وہ اس کا آغاز اس کائنات سے ہوتا ہے، اس کائنات پر غور و خوض کے نتیجے میں ہوتا ہے، اور جو دوسری اسپریچولیٹی ہے وہ انسان کے ذہن کو شن کر دیتی ہے، وہ ان کی طرف چیزوں کی طرف توجہ نہیں دلاتی۔ تو آپ یہ محسوس کریں اس دونوں طرح کی اسپریچولیٹی میں کتنا بنیادی فرق قرآن قائم کرتا ہے، اور اس طرح جو تہذیب ڈیولپ ہوتی ہے وہ نیند میں نہیں سلاتی انسان کو، بلکہ جاگتا ہوا انسان بنانا چاہتی ہے، متحرک انسان بنانا چاہتی ہے، ایسا جو کہ اس کائنات میں غور و خوض کر رہا ہوتا ہے، اس کے رازوں کو کھولنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ اس کا نام اسپریچولیٹی ہے۔ وہی اولو الالباب کا وہ مرحلہ ہے جو ایک خاص مقام پر پہنچنے کے بعد انسان پر طاری ہوتا ہے۔ اور اگر خالی سائنس کے اندر جب ہم یہ کام کرتے ہیں، مشاہدے اور تجربے کے نتیجے میں جب کسی نتیجے پہنچتے ہیں، وہاں بھی ایک خاص قسم کی کیفیت ہوتی ہے، وہ کیفیت کہلاتی ہے حیرت۔ ہم حیرت زدہ رہتے جاتے ہیں کہ جب کیا ہے، یہ کیوں ہے، کیسے ہے، اس پر یہ ہم اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہ اولو الالباب والی جو کیفیت ہے، جو چیز ڈومیننٹ ہے، وہ تشکر ہے، احساس تشکر ہے، اور رب کے تئیں، کائنات کے خالق کے تئیں۔ تو اس تحیر اور تشکر میں دونوں بنیادی فرق ہے۔ ہم صرف حیرت زدہ رہ جاتے ہیں سائنس میں، لیکن اگر سائنس ان ویلیوز سے آشنا ہو تو یہ تحیر جو ہے تشکر میں بدل جاتا ہے۔ تو ہماری بنیادی جو فرق ہے اسپریچولیٹی میں، قرآن کی اسپریچولیٹی میں اور عام اسپریچولیٹی میں، بنیادی فرق یہی ہے۔ ایک اور پہلو یہ ہے کہ اس وقت جو سائنس جو ہم کرتے ہیں، یہ جو سائنس ڈومیننٹ ہے، اس میں دو ہی چیز بڑی اہم ہے۔ ایک ہے مشاہدہ اور تجربہ، جیسا کہ میں نے عرض کیا، اور اس سے انفرنس نکالنا، کسی مقصد کی جستجو کرنا، کسی مقصد کو تلاش کرنا، کسی فینومینا کے پیچھے مقصد تلاش کرنا، یہ سائنس کے پرو میں نہیں آتا، اور سائنس اس کو سختی سے اس کو روکتی بھی ہے۔ اس کے نتیجے میں ہوا یہ ہے کہ سائنس محض ایک انٹرپرائز بن کر رہ گئی ہے، ایک ایسا عمل بن کر رہ گئی ہے جس میں کچھ کرنا ہے، کچھ حاصل کرنا ہے، کچھ کرنا ہے، کچھ ہونا ہے، یہ لازمی چیز ہوتی ہے۔ لیکن قرآن کا تصور کریں تو اس میں سائنس ایک قدر ہے، ایک ویلیو کی حیثیت سے آتی ہے۔ یہ جو بحث ہے بڑی ایک ریلیونٹ بحث ہے، اور ہم انشاءاللہ آئندہ جو ہمارے ایپیسوڈس ہوں گے اس میں ہم اس کو جاری رکھیں گے، مختلف انداز سے، مختلف اینگل سے۔ آج کی گفتگو کو ہم یہی ختم کرتے ہیں، اور آئندہ ایپیسوڈ میں ہم کوشش کریں گے کچھ اور ایسے چیزیں آئیں۔ مثال کے طور پر یہ بات کہ قرآن کے اندر بعض انبیاء کا تذکرہ بالخصوص کیا گیا ہے، اور بہت زیادہ کیا گیا ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کے تذکرے سب سے زیادہ قرآن کے اندر کیے گئے۔ کیا وجہ ہے؟ ان کی خصوصیات کیا ہیں؟ میرا خیال ہے جو آج ہم نے جو گفتگو کی ہے اس کا ایک ریلیونس ہے، ان بزرگ انبیاء کرام کے زیادہ تذکرے سے قرآن کے اندر۔ انشاءاللہ آئندہ ایپیسوڈز میں ہم اس پر گفتگو کریں گے۔